السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی جڑاں والا سے نعمان نے شیئر کی ہے۔ نعمان کہتے ہیں کہ میرے چاچو کا جو گھر تھا وہ بالکل اسی طرح پرانے طرز کا تھا جیسے بڑے بڑے صحن بنے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر درخت وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ دوپہر کے شام کے ٹائم سارے ریلیٹیو جو اکٹھے ادھر رہتے ہیں، آس پاس جن کے گھر ہوتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر شام کے ٹائم آ جاتے تھے اور بیٹھ کر ہم سب لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔ اور میرے چاچو کے گھر میں وہ جو بڑے پیڑ تھے، درخت تھے، ان میں ایک درخت بیری کا تھا، اور باقی جو درخت تھے وہ ان کا نیم مجھے نہیں معلوم، لیکن بیری کے درخت کا ذکر سب کیا کرتے تھے۔ ہم سب کے گھروں میں سے سب سے بڑا گھر چاچو کا گھر تھا۔ بڑے وسیع رقبے کے اوپر وہ گھر تھا۔ میری جو چچی تھی ان کو شروع سے اچھا لگتا تھا بڑے بڑے صحن، تو چاچو نے ان کی مرضی کے مطابق ہی گھر بنایا تھا۔ ہم سارے کزن اکٹھے ہوتے تھے، ابو بھی آ جاتے ہیں، امی بھی آ جاتی ہیں، اور ادھر ہی جا کر ہم لوگ بیٹھا کرتے ہیں۔ اب تک یہی روٹین ہے، اور وہاں پر ہم لوگ باتیں وغیرہ کرتے ہیں۔ جیسے مغرب کی اذانیں ہونی، سب نے نماز پڑھنے کے لیے چلے جانا، اور پھر آ کر ادھر ہی بیٹھنا، اور عشاء کے بعد ہم لوگوں نے گھر جانا۔ کبھی کھانا چاچو کے گھر کھا لیتے تھے تو کبھی اپنے گھر۔ کہا جاتا تھا کہ چاچو کے وہ جو درخت ہیں، وہ جو ان کے صحن کے اندر بیری کا جو درخت ہے، اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، اور جنات واضح طور پر ادھر بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے مغرب کے اذانوں کے بعد۔ ہم لوگ جب اسی صحن کے اندر ایک سائڈ پر بچے سارے کھیل رہے ہوتے تھے درخت کے نیچے، تو وہاں پر ہمارے ساتھ دیکھتے دیکھتے ڈھیر سارے بچے ہو جاتے تھے جو کہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، اور جیسی عشاء کی اذانیں ہونی تو وہ بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، اور امی ابو ہمیں بھی کہتے تھے کہ بس کرو، اب تھک گئے ہو تم لوگ اور اب بیٹھ جاؤ آ کر۔ یہ ہمارے بچپن کی بات ہے۔ چاچو کے اس مین گیٹ جو کہ ایک بڑا صحن تھا، ادھر ہی ایک بڑا مین گیٹ تھا جو کہ روڈ کی طرف کھلتا تھا۔ چاچو کے گھر کے دو گیٹ تھے، ایک مین گیٹ روڈ کی طرف تھا اور ایک اندر والی گلی کی طرف۔ جو مین گیٹ روڈ کی طرف تھا، وہیں پر اسی روڈ کے اوپر ہم لوگوں کے بھی گھر تھے۔ ہم لوگ زیادہ وہی راستہ رکھتے تھے آنے جانے کے لیے۔ ایک دن سردیوں کا موسم تھا، تو ہم سارے کزن اکٹھے ہو کر اندر روم میں، جو کہ اسی صحن کی طرف وہ بھی روم اندر کھلتا تھا، وہاں پر لوڈو وغیرہ کھیل رہے تھے۔ ہمیں کوئی ضروری کام تھا جس کے سلسلے میں اور میرا ایک کزن اپنے گھر کی طرف گئے، اور ہم نے کچھ چیزیں لینی تھی، وہ چیزیں اٹھائی اور دوبارہ اپنے کزن کے پاس آ رہے تھے، یعنی چاچو کے گھر۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر گیٹ کے آئے تو ہم لوگ تو دروازہ کھول کر گئے تھے، دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ کافی ہم لوگوں نے دروازہ نوک کیا، بیل دیں، لیکن کوئی رسپانس نہیں تھا۔ یہ بات تب کی ہے جب میں 10th کلاس میں تھا۔ نعمان کہتے ہیں کہ تب موبائل بالکل بھی نہیں ہوتے تھے بچوں کے پاس، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، شاید ہمارے بڑوں کے پاس بھی تب موبائل نہیں تھے۔ تو میں زور زور سے دروازہ نوک کروں، اتنے میں مجھے پیچھے سے بہت زیادہ کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، میرے کزن کو بھی اور مجھے۔ ہم نے کہا کہ شاید مین روڈ ہے، سامنے نہر بھی ہے، اور ادھر سے اکثر ڈھیر سارے کتے جو کہ گروپ کی صورت میں گزرتے ہیں وہی آ رہے ہیں، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا وہ تو ہمیں نقصان دیں گے۔ چاچو کی گھر کی دیواریں بھی بہت اونچی تھی، اب ہم دونوں دیواروں کے اوپر میں نے پہلے اپنے کزن کو اس دیوار کے اوپر چڑھایا، اور پھر اس نے میرا بازو پکڑا، اور ہم دونوں دیواروں کے اوپر چڑھ کے ہم نے کہا ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، اتنے ڈھیر سارے کتے بھونک رہے ہیں، آخر یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ نہر کی سائڈ سے ایک کتا ہے جس کا قد، وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ کہہ لیں جیسے ایک گدھے کا قد ہوتا ہے، گدھے جتنا وہ کتا تھا، اور وہ بالکل اب نہر سے بھونکتا ہوا سیدھا ہم لوگوں کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا قد، ایک کتے کا قد، جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک گدھے کی قد جتنا ہے، جو کہ ایک بڑے سائز کا ہوتا ہے، اتنا تھا وہ گدھے جتنا وہ ڈاگ تھا۔ وہ ہمارے قریب اب آنے ہی لگا، تو میں نے اپنے کزن سے کہا کہ ہمیں اب چاچو کے گھر نیچے چھلانگ لگا دینی چاہیے، چاہے دیوار جتنی بھی اونچی ہے، ہمیں ادھر سے چھلانگ لگا دینی چاہیے، کیونکہ یہ مجھے کوئی اور مخلوق لگتی ہے۔ تو مجھے اتنی سینس تھی تب کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بڑی تیزی سے اچھلتا ہوا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہواؤں سے باتیں کر کے آ رہا ہو۔ رات 9 سے 10 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے نیچے چھلانگ لگائی، ہم لوگوں کو تھوڑی سی چوٹ وغیرہ بھی لگی پاؤں کے اوپر۔ ہم لوگ اپنے کزنوں کے پاس گئے، جو کہ صحن کی طرف ایک چھوٹے روم کا دروازہ کھلتا تھا، وہیں پہ بیٹھ کے ہم زیادہ کھیلا کرتے تھے، کیونکہ اگر ہم لوگ دوسرے کمروں میں بیٹھ کے کھیلتے تھے شور مچاتے تھے تو چاچو کافی ڈسٹرب ہوتے تھے۔
ہم نے یہ سارا واقعہ اپنے کزنوں کو بتایا اور کہا کہ ہم لوگ تو کب سے دروازہ نوک کر رہے ہیں اور بیل دی ہیں اور تم لوگوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا. تو انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پر ہمیں نہ تو تم لوگوں کی دروازہ بجانے کی کوئی آواز آئی ہے اور نہ ہی بیل بجانے کی، اور اٹھ کر اس لیے نہیں دیکھا کہ ہمارے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ تم لوگ دروازہ کھول کر کے ہو تو تم لوگ خود ہی اندر آ جاؤ گے. اگر ابھی بھی تم لوگ اندر نہ آتے تو ابھی کچھ دیر میں ہم لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے واپس آ رہے تھے. میرا ایک کزن جو کہ ہم سے کافی ایج میں بڑا تھا، میرے چاچو کا سب سے بڑا بیٹا، وہ یہ کہنے لگا کہ جس مخلوق کو تم لوگوں نے دیکھا ہے وہ نہر کے اوپر ہی، وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی جنات وغیرہ ہیں جو کہ ادھر سے کسی کو بھی آدھی رات کے ٹائم اس طرح چھوٹی عمر کے بچوں کو دیکھ لیں تو وہ ان کو ڈرانے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں. انہوں نے، نعمان کہتے ہیں کہ نہر کے اوپر دوسری سائڈ پر ایک بڑا، کہتے ہیں، برگد کا پیڑ تھا. یہ تب کی بات ہے جب بالکل ہی جڑاں والا اسٹیبلش نہیں تھا، اب بھی اتنا خاص نہیں ہے لیکن تب بالکل ہی نہیں تھا. کہتے ہیں کہ ادھر برگد کا پیڑ تھا، اس کے نیچے وہ گول سی جگہ بیٹھنے کی بنی تھی. کچھ لوگوں کے مطابق وہاں پر جو جنات رہتے تھے اس درخت کے نیچے آ کر کوئی بیٹھتا تھا تو لڑکی کے اوپر وہ عاشق ہو جاتے تھے اور اس لڑکی کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، یہاں تک کہ اس لڑکی کی شادی بھی نہیں ہونے دیتے تھے. ان لڑکیوں کو دورے بن جاتے تھے. اور وہاں پر ایک بڑی پونجی عامل عورت خواتین تھی وہ، اور وہ آ کر اس مخلوق کو نکالتی تھی. تو وہ بتاتے تھے کہ ہم اس برگد کے پیڑ کے اوپر رہتے ہیں اور یہ لوگ ادھر نیچے آ کر بیٹھتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ شرارت کرتے ہیں. اسی طرح ایک لڑکی تھی جو کہ کرسچین تھی، اس کے اوپر بھی وہ جن عاشق ہو کے حاوی ہو گیا. اس لڑکی کی شادی تو ہوگی لیکن وہ شادی کے بعد بھی اس کے اوپر آتا تھا، اس کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا. نعمان کہتے ہیں یہ واقعے تو نہر کے ہیں جو کہ ان گنت واقعات ہیں. وہاں پر بہت سی مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے. ان گنت واقعات کا سلسلہ ہے اس نہر کے اوپر جو کہ بڑی قدیم، بہت پرانی نہر ہے، جو کہ وہی نہر فیصل آباد سے بھی گزر رہی ہے. درختوں کے جھرمٹ میں چھپی ہوئی وہ نہر، اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ مغرب کے بعد بہت سے اسیب آ جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، جس میں ایک آنکھوں دیکھا واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اب نعمان کہتے ہیں جو چاچو کے گھر میں بیری کے درخت ہیں، چاچو کا گھر بھی نہر سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، وہاں بھی جنات کا کنبہ پایا جاتا ہے. جب ہم اس کمرے کے اندر بیٹھ کر سردیوں میں کھیلا کرتے تھے تو ہمارا دروازہ کوئی نوک کرتا تھا، تنگ کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، باہر بچوں کے کہکے لگانے کی آوازیں آتی تھیں. دروازہ کھولا جاتا تھا تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. درختوں کے پاس سے گزرتے تھے رات کے ٹائم تو کوئی پتھراؤ کرتا تھا مذاق میں، یعنی بہت زور کی چوٹ تو نہیں لگتی تھی لیکن ادھر ادھر پتھر کہیں نہ کہیں چھوٹے سے لگ جاتے تھے. کہتے ہیں کہ آج بھی چاچو کے اس درخت کے اوپر وہی اسیب، وہی جنات ہیں. اور ادھر آپ چاچو کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کی شادی ہوگی اور ان کے بچوں کا ادھر جھولا رکھا ہوا ہے نیچے. میرے چاچو لوگ اتنا زیادہ جنات کو مانتے نہیں ہیں، خاص کر چاچو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ساری فلسفی باتیں ہیں، ہوتے ہیں وہ لیکن اس طرح تنگ نہیں کرتے، نہ ہی وہ سامنے آتے ہیں. وہاں پر اب جو جھولا رکھا ہوا ہے اس جھولے کے نیچے بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے کزن کا اور ان کی مسز کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ وہ رات کے ٹائم سے کہیں واپس آ رہے تھے تو جیسے ہم نے گاڑی ادھر شہر میں کھڑی کی ہے ایک سائڈ پر، تو مجھے جھولا ہلتا ہوا نظر آیا. ان کی مسز کہتی ہیں میں کافی پریشان اور حیران تھی کہ گرمی کا موسم ہے اور ہوا وغیرہ تو چل نہیں رہی، تو یہ جھولا ہل کیوں رہا ہے؟ تو میں نے، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم بچوں کو نکالو گاڑی سے باہر اور تم لوگ اندر چلو، میں آ رہا ہوں، میں گاڑی سے کچھ چیزیں وغیرہ نکال لوں. کہتی ہیں کہ میں جیسے اپنے بیٹے کو اٹھایا، ایک بیبی میرے ساتھ چل رہا تھا، تو ہم لوگ جھولے کے پاس سے گزرے تو جھولا اور زیادہ تیز ہو گیا. میرے بیٹے نے بھی مجھے کہا کہ یہ کیا مما، یہ جھولا کیوں ہل رہا ہے؟ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی اس بات پہ. نعمان کہتی ہیں میری جو بھابھی ہیں وہ کافی ڈر بھی گئیں اور جلدی سے بچوں کو لے کر اندر چلی گئیں. اس درخت کے اوپر واضح طور پر اسیب ہے اور وہ اپنی موجودگی کو ظاہر کرواتے ہیں. جب کوئی نہیں صحن میں ہوتا تو اندر کمرے میں سے لوگوں، ہمارے کزنوں کی یہی شکایت ہے، کزنوں کی بھی، اور ہم لوگ بھی ادھر جا کر سوتے ہیں. جب چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں تو ہم ہوتے ہی چاچو کی طرف ہیں. ان کی بھی یہی شکایت ہے کہ باہر سے کھیلنے کودنے کی آوازیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، تنگ بہت کرتے ہیں، باہر کی مین ڈور بیل ہے وہ بجا دیتے ہیں. اب ان کو عادت ہو گئی ہے، وہ پہلے جا کر کھولا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ شاید کوئی مصیبت زدہ ہو، کوئی کسی کو کام ہو، محلے میں کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے. جیسے وہ جا کر دیکھتے تھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا
اور اب ان کو عادت ہو چکی ہے کہ ایک مخصوص ٹائم ہے، اب موبائل کا دور ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی کوئی کام ہو تو وہ ہمیں فون کر دیا کرے، کیونکہ ادھر سب کو پتہ ہے کہ ان کے ادھر اسیب ہے بہت زیادہ صحن میں اور وہ تنگ کرتا ہے، وہ کھیلتا ہے، لیکن اس نے ایسی کوئی بیماری یا کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں دی، لیکن وہ شرارتیں بہت زیادہ کرتا ہے اور جس سے وہ اکثر تنگ آ جاتے ہیں۔ بچے جھولے لے رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بچوں کو دھکا وغیرہ دیتے تھے، جس سے زیادہ چوٹ تو نہیں لگتی لیکن اکثر چوٹ لگ بھی جاتی ہے، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ درختوں کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہکا لگانے کی۔ نعمان کہتے ہیں چاچو کا گھر جو کہ مین روڈ کے اوپر ہے، سامنے روڈ کراس کریں تو تھوڑی سے فاصلے پر بالکل بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی وہ نہر شروع ہو جاتی ہے، اور نہر بھی بہت اسیب زدہ ہوتی ہے، ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے شام کے ٹائم، مغرب کے بعد بالکل دل نہیں چاہتا جانے کو۔ بہت سے لوگوں نے بہت سی کہانیاں منسوب کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہانیاں بالکل سچ ہیں، کیونکہ میں نے بھی اس مخلوق کو دیکھا، اور اسی مخلوق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گدھا نما ایک مخلوق جو کہ مغرب کی اذانوں کے بعد، عشاء کے ٹائم کے بعد بلکہ وہاں پر گھومتی پھرتی نظر آتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے واقعات سنے، اور کچھ لوگ ان کی باتوں کو وہ کہتے ہیں جھوٹ کہہ دیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہوں گے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دکھا نہیں ہے تو جو دوسرے نے دیکھا ہے وہ جھوٹ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو سب کچھ دکھائی دے۔ کچھ لوگوں کا ویژن جو ہوتا ہے اللہ پاک اتنا وہ صاف کر دیتے ہیں کہ ان کو جنات وغیرہ نظر آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ساری عمر نظر نہیں آتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنات اپنا وجود نہیں رکھتے۔ تو یہ کہانی تھی نعمان کی جو انہوں نے جڑاں سے شیئر کی۔ بہت شکریہ نعمان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں۔ نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی۔ باوضو حالت میں رہیں، کوئی بھی وقت اللہ سے ملاقات کا ہو سکتا ہے۔ اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو، اور جو دوسرا چینل ہے ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے، ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔